بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کے تقریباً 10 بج رہے تھے جب میں نے چیختے ہوئے اپنے گھر کی دہلیز پار کی تھی۔ یہ گھر میرا کہاں تھا؟ گھر میرے ماموں کا تھا اور میں اپنے ماں باپ کی وفات کے بعد اسی گھر میں ماموں ممانی کا بوجھ بن کر یہاں رہ رہی تھی۔ بچپن میں تو مجھے کچھ احساس نہیں ہوا تھا، لیکن آج احساس ہو رہا تھا کہ یہ گھر واقعی میرا نہیں ہے۔ میرے سر پر تو چادر بھی نہیں تھی، ماموں ممانی گھر نہیں تھے۔ جب میرے ماموں کا بیٹا میرے کمرے میں داخل ہوا تھا، مجھے تو یقین ہی نہیں آیا کب ہم سب بڑے ہو گئے اور ہمارے درمیان بہن بھائیوں والی محبت کہیں ختم ہی ہو گئی تھی۔ سلسلے کہیں اور جا رہے تھے۔ اگرچہ میں اب بھی شاکر کو اپنا بھائی ہی مانتی تھی، پر اس کی نظریں میرے ساتھ بدل گئی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں ہوس صاف نظر آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ بھیڑیا بن کر مجھے نوچ لیتا، میرا دامن تار تار کر دیتا۔ میں نے خود کو بچاتے ہوئے کھڑکی کی طرف دیکھا اور کھڑکی پر بیٹھ گئی۔ وہ میری طرف دیکھ کر ہنسنے لگا۔ کہاں جاؤ گی بھاگ کر؟ کیا نیچے چھلانگ لگاؤ گی؟ تم میں اتنی ہمت ہے کہ یہ گھر چھوڑ کر جا سکو؟ وہ مجھے دیکھ کر محظوظ ہونے لگا جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کو بے بس کر کے خوش ہوتا ہے۔ بالکل ویسی ہی خوشی اور فاتحانہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر تھی، پر یہ بات میرے دل میں کسی روشن ستارے کی مانند تھی۔ یہ میرا ایمان تھا کہ کوئی بھی مرد کسی عورت کی عزت کو تب تک نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک وہ خود نہ چاہے۔ اور پھر میں نے واقعی ہی اس 15 فٹ اونچی کھڑکی سے چھلانگ لگا دی تھی۔ شاکر بھی حیران رہ گیا ہوگا کہ میں بلی سے ڈر جانے والی ایک معصوم سی نازک کومل لڑکی کیسے اتنی بہادری کا مظاہرہ کر سکتی ہوں، پر جب انسان کی جان پر بنائے اور عورت کی عزت پر، تو وہ کچھ نہیں دیکھتی۔ میں نے بھی ایسا ہی کیا تھا اور یہ اللہ کا معجزہ تھا کہ میں 15 فٹ بلندی سے گرنے کے باوجود بھی صحیح سلامت تھی اور میری ٹانگوں میں جان تھی۔ شاکر شاید دروازے سے نکل کر واپس نیچے آتا، وہ مجھے دیکھتا، اٹھاتا اور کمرے میں لے کر جاتا، پر اس سے پہلے ہی میں اٹھ کر گھر کی دہلیز کو پار کر چکی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس گھر میں دوبارہ کبھی نہیں آؤں گی جہاں میری عزت ہی محفوظ نہ ہو۔ ماموں ممانی کے جاتے ہی مجھے اپنا آپ بہت بے بس لگتا تھا۔ نہ جانے ممانی مجھے ہمیشہ اکیلا چھوڑ کر کیوں جاتی تھیں؟ کیا وہ چاہتی تھیں کہ میں بے مول ہو جاؤں ان کے بیٹے کی ہاتھوں، جبکہ وہ اسے کئی بار میرے ساتھ ایسے دسترازی کرتے دیکھ چکی تھیں اور اب بھی انہوں نے ایسا ہی کیا تھا کہ اس بات کو سراسر نظر انداز کر کے گھر سے چلی گئی تھیں۔ میری تو جیسے پریشانی کی گھر سے نکلتے وقت مجھ میں ہمت آ گئی تھی، کیونکہ جب میں نے کھڑکی سے چھلانگ لگائی اس کے بعد میرا ڈر ختم ہو چکا تھا۔ مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ میں اندھا دھند بھاگتی جا رہی تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ چلتے چلتے میں کہاں آ گئی مجھے نہیں پتا، لیکن کہتے ہیں کہ گھر سے باہر نکلتے ہی عورت کے پیچھے 5 شیطان آ جاتے ہیں۔ شیطان نہ بھی آئیں تو زمانے کی گندی نظر کی اوٹ میں آ جاتی ہے عورت، اور ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا تھا۔ میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو کافی دیر سے میرا پیچھا کر رہا تھا۔ میں اسے دیکھ کر کانپ کر رہ گئی تھی۔ میری تو جیسے ریڑھ کی ہڈی میں سردی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ مجھے لگا آج میں کہیں دفن ہو کر رہ جاؤں گی۔ میرا دل بہت بری طرح دھڑک رہا تھا، اور پھر میں نے ایک بازار کی طرف دوڑ لگا دی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی وہ آدمی بھی اب میرے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ مجھے تقریباً یقین ہو چکا تھا کہ وہ میرے پیچھے ہی بھاگ رہا ہے۔ مجھے وہ ایک بے بس لاچار لڑکی دیکھ کر اپنا فائدہ اٹھانا چاہ رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس آدمی کے ہاتھ نہ آؤں گی، اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کروں گی، لیکن راستے میں ایسی کوئی سخت چیز نہیں تھی، ورنہ مجھے اینٹ بھی ملتی تو اس کے سر پر اٹھا کر دے مارتی کہ مجھے اپنی عزت بچانے کا حق تھا۔ پر تبھی میری نظر ایک دکان کے شیلٹر پر پڑی جو نیچے سے تھوڑا کھلا ہوا تھا۔ میں نے فوراً ہی اس دکان کی طرف قدم بڑھائے، شیلٹر سے اپنے جھریرے بدن کو گزارا اور فوراً سے شیلٹر کو نیچے کر دیا۔ وہ آدمی شاید باہر کڑتا ہی رہ گیا تھا، کیونکہ میں نے شیلٹر کو نیچے بند کرنے کے بعد اپنے بھاری وجود کو اس کے ساتھ ڈال دیا تھا۔ شیلٹر اب کھل بھی نہیں سکتا تھا۔ میں بہت مطمئن تھی کہ میں نے خود کو بچا لیا ہے۔ دکان میں ہلکی روشنی تھی۔ میں نے سوچا کہ آخر یہ دکان کیوں کھلی ہوئی ہے جبکہ باقی دکانیں بند تھیں۔ تب میرے ذہن میں ایک عجیب سی بے چینی اور ایک عجیب سا درد اٹھا تھا، کہیں اس دکان میں بھی کوئی اس سے آگے نہیں سوچ سکتی۔ پر ابھی یہ بات سوچ ہی رہی تھی کہ مجھے ایک کھردرے ہاتھ کا احساس ہوا۔ میرے تو جسم کو جیسے
बिजली का झटका लगा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा, एक इंतहाई करीहा शक्ल का आदमी खड़ा था। मुझे लगा जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। वो एक दाढ़ी मूंछ वाला नौजवान था जो मेरे पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था। मैं उसे देखकर डर गई थी। मेरे साथ तो आगे खाई पीछे कुआं वाली बात हो गई थी। मैं वहीं पर साकित खड़ी रह गई। तभी उस नौजवान ने दीवार पर हाथ मारकर बिजली का बटन ऑन कर दिया। पूरी दुकान में रोशनी फैल गई थी। अब मेरी उस आदमी की शक्ल पर नजर पड़ी तो वो एक माकूल इंसान लग रहा था। अंधेरे में वो बहुत ही खौफनाक महसूस हो रहा था। आगे बढ़कर उसने दुकान को अंदर से मजीद अच्छी तरह से बंद कर दिया और मेरी तरफ देखने लगा। मुझे लगा कि ये अब मुझे एक शिकार समझकर इस दुकान में बंद करना चाहता है। मैं अपने दिमाग ही रही थी कि उसने मुझे हाथ से इशारा करके कहा, आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ, मैं ऐसा वैसा इंसान नहीं हूँ, आप फिक्र मत करें, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। मैं उस आदमी की बात सुनकर थोड़ी तो परेशानी कम हुई थी, लेकिन अभी भी मैं उस पर कैसे भरोसा कर सकती थी। वो एक अजनबी था और मैं इस वक्त एक दुकान में मौजूद थी। मुझे नहीं पता था कि वो कौन है, क्या करता है। फिर वो मेरे करीब आकर बोला, देखो मैं चाहूँ तो अभी तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरी तरबियत ऐसी नहीं की। मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा एक मुहाफिज बनकर। उस लड़के की ये बात वाकई मेरे दिल पर असर कर गई थी, क्योंकि रात के इस अंधेरे में कोई मुझे बचाने भी नहीं आ सकता था। वो चाहता तो मेरी तन्हाई का फायदा उठा भी सकता था, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो जाकर पीछे सोफे पर बैठ गया और बोला, तुम चाहो तो रात भर यहाँ रह सकती हो, सुबह कहीं और चली जाना, अभी तुम इस दुकान से निकलोगी। वो आदमी अपने 2-3 और साथियों को लेकर आ गया होगा। वो तो तुम्हें नोचने के चक्कर में होगा, बल्कि इस बात की फिक्र करो कि कहीं वो इस दुकान का शेल्टर तोड़कर अंदर आने की कोशिश न करे। मैं और डर गई। मैंने कहा, अगर उसने ऐसा किया तो क्या होगा? बोला कि फिक्र की कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इस दुकान के गोदाम में छुपा दूंगा। उस पर लोहे का दरवाजा है, वहां पर कोई भी नहीं आ सकता। और फिर मैं हूं ना, मेरी दुकान में दिफाई निज़ाम भी मौजूद है, बिल्कुल फिक्र नहीं करो। ये सुनकर मैं रोने लगी। मैंने कहा, तुम मुझे लोहे के दरवाजे वाले गोदाम में छुपा दो। वो आदमी बहुत खतरनाक लग रहा था। अगर अभी वो अपने दोस्तों के साथ वापस आ गया तो मेरा क्या होगा? अभी हम ये बातें कर ही रहे थे कि वाकई उस दुकान के शेल्टर पर अजीब सा शोर महसूस हुआ। उसने भी परेशान निगाहों से मुझे देख और मुझे अंदर ले गया। मैंने देखा कि गोदाम में काफी अंधेरा था। फिर उसने मुझे अंदर से चाबी और ताले का भी बताया कि तुमने इसे अंदर से ताला लगा लेना है। दरवाज़ा अजीब किस्म का था। दरवाजे पर दस्तक बढ़ती ही जा रही थी। शेल्टर तोड़कर वो भेड़िए अंदर आने वाले थे। वो बहुत ही भूखे शिकारी मालूम होते थे। इतने में मैं दरवाज़ा बंद करके गोदाम के अंदर जा चुकी थी। गोदाम में हल्की सी रोशनी थी, पर मेरा दम घुट रहा था। यहाँ पर बहुत सारा सामान रखा हुआ था। कुछ बड़ी बड़ी आटे की बोरियां थीं। मैं एक बोरी के पीछे सहम कर बैठ गई थी। मैंने सोचा कि अगर ये लोग लोहे का दरवाजा तोड़कर अंदर आए तो क्या होगा, पर ऐसा हो नहीं सकता था, क्योंकि लोहे का ये दरवाजा वाकई में बहुत मजबूत था और शायद ये यहाँ सामान की हिफाजत के लिए बनाया गया। मुझे आवाजें साफ अंदर आ रही थीं। दरवाजा टूटने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अंदर एक मजबूत कुंडी भी लगी हुई थी। बस फिर क्या था? वो आदमी आकर दुकान में घुसकर बदतमीजी करने लगे। उस दुकानदार से पूछने लगे कि तुम कौन हो? यहाँ एक लड़की घुस आई है। बोला कि भाई तुम शराब के नशे में लगते हो, यहाँ कोई लड़की नहीं आई, ये तो मेरे चचा की दुकान है और मैं यहाँ हिफाजत पर मामूर हूँ। वो आदमी काफी ज्यादा धंगामशीनी करने के बाद वहाँ से चले गए थे, पर मैं बहुत बुरी तरह घबरा चुकी थी। मेरा पूरा वजूद पसीने से शराबूर हो चुका था। उसने दोबारा गोदाम का दरवाजा नहीं खोला। शायद वो उनके जाने का इंतजार कर रहा था। फिर सुबह तक उसने मुझे यहीं गोदाम में ही रखा। अपनी दुकान का शेल्टर बंद करने के बाद उसने बाहर मोहतात आवाज में मुझे कहा कि तुम डरना मत, यहीं पर रहना, वो लोग दोबारा भी आ सकते हैं। सुबह होगी तो मैं तुम्हें कहीं ले जाऊंगा। मैं उसकी बात सुनकर इत्मीनान से बैठ गई थी। मैंने एक आटे की बोरी पर अपना सर रखा और सोने के लिए लेट गई थी, क्योंकि मेरी आंखें नींद से बोझ मुझे इतने लेट तक जागने की आदत नहीं थी। मैं सो गई थी, खुद को वाकई महफूज पनाहगाह में समझकर। अगर वो आदमी बुरा होता तो यकीनन उन लोगों की खातिर मुझे उनके सामने पेश कर देता, या फिर इतना बड़ा रिस्क वो मेरे लिए ना लेता। खुदा का शुक्र कि उसकी दुकान में गोदाम मौजूद था और उसने बर वक्त मुझे वहाँ छुपा दिया। मैं खुद को महफूज महसूस कर रही थी। सुबह मेरी आँख खुली तो वो मुझे मुंह अंधेरे ही वहाँ से निकाल कर ले गया। बोला कि वो लोग मेरे चचा को आकर बता देंगे और वाकई में ये दुकान सिर्फ मेरी नहीं है,
میرے چچا کی بھی ہے۔ میں بہت خوش تھی کہ چلو میری جان بچ گئی ہے۔ رات کو ہونے والے خوفناک واقعے نے میرے تو جیسے دل و دماغ کو دہلا کر رکھ دیا تھا۔ میں پریشان بھی تھی کہ اب میں آگے کیا کروں گی۔ تبھی وہ کہنے لگا، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ تم ایک شریف لڑکی ہو، اگر چاہو تو مجھ سے شادی کر سکتی ہو۔ میں تمہیں ساری زندگی خوش رکھوں گا۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہو گئی تھی۔ شرافت پر پہلے ہی یقین آ چکا تھا، پر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ لڑکا آگے کام کیا کرتا ہے، کاروبار اور روزگار کیا ہے۔ اس وقت میں اتنی حواس باختہ تھی کہ میں نے اس سے شادی کے لیے حامی بھر لی۔ میں نے کہا، تم مجھے جہاں رکھو گے میں رہ لوں گی۔ میں اپنے ماموں کے بیٹے کی برے رویے کی وجہ سے اپنے گھر سے نکلی تھی، پر مجھے نہیں پتا تھا دنیا اتنی بھیانک ہوگی۔ وہ لڑکا میری بات سن کر بہت پریشان لگ رہا تھا، پھر بولا، میں تمہیں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ میرا پیشہ کیا ہے، لیکن میں تمہیں اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ اس کی باتوں نے مجھے نیا حوصلہ دیا تھا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ ایک خستہ سے گھر میں پہنچ گیا۔ یہ گھر ایک پرانے تنگ محلے میں واقع تھا۔ اس گھر میں داخل ہوئی تو مجھے بالکل بھی اپنا آپ غیر محفوظ نہیں لگا۔ گھر میں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ گھر خالی تھا، رنگ و روغن اکھڑا ہوا تھا۔ میں نے کہا، یہ کیا ہے؟ کہنے لگا، میں بھی تمہاری طرح یتیم ہی ہوں، اپنے چچا کی دکان پر ملازم کی حیثیت سے کام کرتا ہوں، پر تم فکر نہیں کرو، میرا ایک اور بھی پیشہ ہے جو کہ بہت زیادہ اچھی کمائی دے دیتا ہے۔ میں تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، اور ہاں، اب ہمارا ایک ساتھ اکیلے رہنا مناسب نہیں، چلو مسجد میں چل کر نکاح کر لیتے ہیں۔ میں اس کی بات سن کر مجبور بھی ہوئی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہاں میں نے دھوم دھام سے شادی کرنے کے خواب دیکھے تھے، اور کہاں مسجد میں نکاح کرنے کے بعد اس خستہ سے کمرے میں رہنے کی سوچ۔ میں نے قسمت کے آگے لڑائی تو نہیں کرنا تھی، میں مقدر سے لڑ نہیں سکتی تھی۔ میں نے اپنے مقدر کو آنکھیں بند کر کے قبول کر لیا تھا، پر اب میرا دل بہت پریشان تھا۔ بہرحال نکاح کے فوراً بعد جب ہم لوگ واپس اپنے کمرے میں آئے تو میری زندگی بدل چکی تھی۔ وہ شخص جو کہ کل تک میرے لیے ایک انجان آدمی تھا، اب میرا شوہر بن چکا تھا۔ میں اسے دیکھتی تو سوچتی کہ میری آگے والی زندگی کیسی ہوگی۔ میں کچھ نہیں جانتی تھی، لیکن پھر زندگی کا ایک نیا باب شروع ہو گیا۔ وہ دن واقعی میں خوبصورت تھا۔ محبت کرنے والے اگر کسی صحرا میں بھی ہوں تو اسے گل و گلزار کر دیتے ہیں۔ میں نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنا تھی۔ اب میری زندگی صرف اور صرف اسی لڑکے کے ساتھ تھی جس کا نام سنوان تھا۔ سنوان واقعی زندگی سے بھرپور انسان تھا، لیکن ابھی تک مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ سنوان کا روزگار کیا ہے۔ وہ بس جب سے میرے ساتھ آیا تھا خاموش ہی تھا۔ کہنے لگا، میں تمہارے لیے زندگی کی ہر سہولت مہیا کروں گا۔ یہ مکان بھی میں نے پچھلے مہینے ہی لیا ہے۔ فکر نہیں کرو، کچھ ہی دنوں میں بہت امیر ہو جاؤں گا، پھر تمہیں دنیا کی ہر سہولت دوں گا۔ میں اپنے شوہر کی باتیں سن کر حیران اس لیے بھی تھی کہ وہ مجھے دنیا کی ہر سہولت کیسے دے گا، آخر وہ سبز خواب کیوں دکھا رہا ہے۔ پر میں نہیں جانتی تھی کہ میرے شوہر کی زندگی کے پیچھے کتنی بھیانک داستان چھپی ہے۔ ہمیں ساتھ رہتے ہوئے تقریباً 1 ہفتہ گزر گیا تھا۔ میرا شوہر ہر روز مجھے نئے کپڑے اور تحفے لا کر دیتا۔ اس کے پاس لگتا ہے کہ بہت پیسے تھے۔ اگلی ہی صبح اس نے ڈھیر سارا راشن بھی گھر میں ڈلوا دیا اور بولا، پہلے تو صرف میں ہی کھانے والا تھا، اب تم بھی ہوگی تو ہمیں زیادہ راشن کی ضرورت پڑے گی، اور ہاں، اب میں زیادہ دیر باہر سے نہیں کھا سکتا، تم گھر میں کھانا پکانا شروع کر دو۔ اپنے شوہر کے پراسرار رویے پر میں پریشان بھی ہوتی اور پھر یہ سوچ کر صبر کر لیتی کہ بھلا میرا کیا جاتا ہے، میں بھی تو ایک قابل رحم حالت میں زندگی گزار رہی تھی۔ اب اگر عزت کی روٹی چھت تلے مل رہی ہے تو مجھے شکر کرنا چاہیے۔ میں خاموشی سے اپنی زندگی گزار رہی تھی، پر میں اس بات سے بالکل ہی بے خبر تھی کہ زندگی میں ایک نیا طوفان، ایک نیا تہلکہ آنے والا ہے۔ میرا شوہر خواتین کی بہت ساری کپڑے، جوتے اور کچھ ایسی سادہ چادریں بھی لا کر گھر میں رکھے ہوئے تھا جو کہ بوڑھی عورتوں کے متعلق تھیں۔ حالانکہ میں گھر میں سادہ کپڑے پہنتی تھی، پر پھر بھی جوان لڑکیوں کی طرح اپنے لباس کو شوق رکھتی تھی۔ میرا شوہر سفید رنگ کی 2 چادریں گھر میں لایا اور بولا کہ یہ کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہیں۔ اور پھر 3 دن کے بعد رات کے وقت جب گھر کے دروازے پر دستک ہوئی، میرے شوہر نے مجھے کہا کہ تم جا کر دروازہ کھولو، اور ہاں، آگے کوئی بات نہیں کرنا۔ اگر کوئی پوچھے کہ انم یہاں ہیں تو کہنا کہ جی ہاں، آپ تھوڑا انتظار کریں، میں انہیں بھیج دوں گی۔ میں حیران تھی۔ بہرحال جلدی میں نے زیادہ بحث نہیں کی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک عورت کھڑی رو رہی تھی۔ میں اسے دیکھ کر حیران ہوئی۔
میں اس سے پہلے کہ اس سے پوچھتی تو کہنے لگی نعیمہ ہے گھر میں؟ میں نے بس ہاں میں سر ہلا دیا۔ اچھا اسے بھیج، نادیہ بی بی کی بڑی بیٹی کی وفات ہو گئی ہے۔ وہ عورت یہ کہہ کر چلی گئی۔ میں نے دروازہ بند کیا۔ میرا شوہر بیڈ کے پیچھے سے نکل آیا، بولا کہ یہ عورت کیا کہہ رہی تھی؟ میں نے کہا کہ کسی کی فوتگی کی خبر دے رہی تھی۔ یہ نادیہ باجی کی بڑی بیٹی آپ کی کیا لگتی تھی؟ میری بات پر میرے شوہر نے کہا جلدی کرو میرے پاس وقت نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ نے کیا کرنا ہے؟ بولے کہ مجھے جانا ہے، میں فوتگیوں پر ہی تو جاتا ہوں، اور ہاں اس بات پر زیادہ شور مت مچانا، پر میں مردوں کو غسل دیتا ہوں، مجھے یہ لوگ نعیمہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اور میں یہ کہہ کر میرے شوہر نے ایک بڑی سی چادر اوڑھی جو کہ عورتوں کی چادر تھی۔ میں اپنے شوہر کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ مجھے لگا کہ وہ شاید ویسے چادر اوڑھ رہے ہیں، پر پھر انہوں نے اپنے کپڑے بھی تبدیل کر دیے، ایک عورت کے کپڑے پہنے، ہلکا پھلکا میک اپ کیا، چہرے سے شیو کی، مکمل تیار ہو کر ایک سفید رنگ کی چادر گھر سے نکل گئے۔ میں حیران پریشان تھی۔ میں ان سے پوچھتی رہ گئی کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، اس طرح عورت کا حلیہ کیوں اپنا رہے ہیں، پر وہ تو جیسے ہوا کے گھوڑے پر سوار تھے، عورت کا حلیہ لے کر وہ گھر سے نکلے۔ میں پیچھے پورا دن پوری رات سوچتی رہی کہ آخر وہ کہاں گئے۔ ایسا تو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایک مرد کو مرد بن کر ہی زندگی گزارنی چاہیے، ورنہ تو اس سے کوئی بھی مطمئن نہیں ہو سکتا۔ میں سوچ رہی تھی وہ آئیں گے تو ان سے ضرور اس بارے میں پوچھوں گی۔ بالآخر اگلی صبح 10 بجے وہ گھر میں آئے۔ میں نے دیکھا آتے ہی انہوں نے کپڑے تبدیل کیے اور سو گئے۔ میں سوچتی ہی رہ گئی کہ میں نے ان سے کوئی بات کرنا تھی۔ شام کو 4 بجے وہ جاگے تو میں ان پر برس پڑی۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ کا کیا یہ کاروبار تھا؟ آپ نے مجھے اس بارے میں ہوا بھی نہیں لگنے دی۔ اگر ایسی بات تھی تو مجھے شروع میں ہی بتا دیتے۔ سچ سچ بتائیں آپ کیا کام کرتے ہیں؟ عورت بن کر بھلا کون کسی محلے میں اتنی عرصے تک رہ سکتا ہے؟ میرے شوہر نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور بولے کہ آہستہ بولو، خدا را مجھے اس محلے میں تم بدنام نہ کر دینا۔ دیکھو میری نیت بری نہیں ہے، میرے ماں باپ بھی بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، میری کہانی تم سے ملتی جلتی ہے، میں نے آج تک کوئی غلط کام نہیں کیا، لیکن حالات نے مجھے اس نہج پر پہنچا دیا کہ میں ایک مردوں کو نہلانے والی عورت بن گیا۔ میں نے یہ سب کچھ اپنی مرضی سے شروع نہیں کیا تھا، بلکہ مجھے ایک عورت نے ہی اس مقام پر پہنچایا۔ میں نے اس عورت کی خدمت کی تھی، اور جب وہ بوڑھی تھی اس کا بہت زیادہ خیال رکھا تھا۔ خدا جانے کہ بس اب میری زندگی میں یہ سب کچھ کتنی دیر تک لکھا ہے، پر میں اسی سے روزی کماتا ہوں، اور عورتیں مجھے زیادہ پیسے بھی دیتی ہیں، کیونکہ میں نے آج تک کسی عورت کے بارے میں کوئی بات کسی دوسرے سے نہیں کہی، اور میں اپنے کام سے کام رکھتا ہوں، پر عورت کا روپ دھارنا میری مجبوری ہے۔ اپنے شوہر کی یہ باتیں سن کر مجھے بہت غصہ آیا۔ میں ہوں پر عورت کا روپ دھارنا میری مجبوری ہے۔ اپنے شوہر کی یہ باتیں سن کر مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے ان کو خوب لعن طعن کی، کہا کہ آپ کو شرم آنی چاہیے، ایسا گھناؤنا کام کرتے ہوئے عورت کو ایک مرد غسل دے ہی نہیں سکتا، یہاں تک کہ عورت مر جائے تو اس کا شوہر اسے غسل نہیں دے سکتا، تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا یہ کام کرنا درست ہے؟ میرا شوہر میری باتیں سن کر مجھ سے معافی مانگنے لگا، بولا دیکھو یہ بات میں نہیں جانتا تھا، میں نے تو سب کچھ روزی کے لیے کیا ہے، اور یقین کرو میں غسل کہاں دیتا ہوں، میں تو بس مردے پر پانی ڈال کر واپس اپنے کام کو پورا کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتا، بس میں مردے کے جسم کو گیلا کر دیتا ہوں اور پھر انہیں کفن پہنا دیتا ہوں۔ میں اپنے شوہر کی بات سن کر بہت پریشان ہوئی تھی۔ میں نے نہیں سوچا تھا کہ زندگی میں اتنا بھیانک اور گھناؤنا روپ بھی کسی کا دیکھنا پڑے گا۔ میرے شوہر نے کہا کہ وہ غسل کے فرائض بھی پورے نہیں کرتے، بس مردے کے ہاتھ مکمل صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتا تھا، اور دوسرا مسئلہ یہ کہ میرے شوہر مرد ہونے کی حیثیت سے کسی عورت کو غسل دے ہی نہیں سکتے تھے۔ مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں نے اپنے شوہر سے اس بات کی کھلی عام شرط رکھ دی کہ اگر آپ یہ کام نہیں چھوڑیں گے تو میں آپ کو چھوڑ دوں گی، پر کہتے ہیں کہ مرد کے سامنے عورت ہمیشہ بے وقوف ہوتی ہے۔ میرے شوہر نے اس وقت میری بات مان لی۔ میں بہت خوش ہوئی، لیکن پھر جیسے ہی دن گزرا اور رات ڈھلنے لگی، میرے شوہر نے مجھے پھر منوا لیا، بولے کہ دیکھو میں اس طرح تمہارے پاس رہوں گا، اگر کوئی اور نوکری کروں گا دن بھر گھر سے باہر مجھے رہنا پڑے گا، ایسے میں کیا کروں گی؟ میری تو زندگی کبھی بھی سکون سے نہیں گزرے گی۔ میں اپنے شوہر کی باتیں سن کر اور پریشان ہو گئی۔ میں نے سوچا یہ بھی صحیح ہے، اگر میرا شوہر میرے پاس رہے گا تو میرا بھی دل لگا رہے گا، ورنہ اس ویرانے میں کیسے رہوں گی؟ پھر میرے شوہر نے بتایا ایسے کام تو بہت کم ہوتے ہیں، سال میں کہیں 10-15 لوگوں کی وفات ہوتی ہے،
मुझे जाना पड़ता है, पर मेरा इतना पैसा बन जाता है कि मैं बकिया ज़िंदगी आराम से गुजार सकूंगा। मैं अपने शौहर की बातों में आ गई थी, पर मैं ये नहीं जानती थी कि कुदरत का भी एक कानून है। भले मैं अपनी तरफ से अपने शौहर को माफ़ कर देती। एक दिन रात के वक्त मेरे शौहर को किसी ने आकर दरवाजे पर दस्तक देकर बुलाया। मेरा शौहर एक औरत बनकर ज़िंदगी जी रहा था। उस शख्स ने कहा कि मेरी बीवी फौत हो गई है, नईमा को भेज दें। उसने तो मुझसे सही तरीके से बात भी न की। वो बहुत गमगीन था। शायद मोहल्ले में ही वफात हुई थी। मेरा शौहर कहने लगा कि ये औरत बहुत नेक थी, मैं इसे जानता हूँ। औरत का नाम शमशाद बेगम था और उसका शौहर किसी अच्छे ओहदे पर फाइज था। बहरहाल ये बात तो बहुत साफ थी कि वो औरत थी बहुत मशहूर और नेक भी बहुत थी। उनकी नेकी के किस्से मैंने भी सुने थे कि वो कभी किसी साहिल को अपने घर से खाली हाथ जाने नहीं देती। मगर मुझे ये बात समझ न आई थी कि क्या मेरे शौहर के अलावा इस मोहल्ले में गुस्ल देने वाली और कोई औरत न थी। मैं बेसब्री से उनके वापस आने का इंतज़ार कर रही थी, पर काफ़ी देर गुजर गई, वो वापस नहीं आए। अमूमन ऐसे वक्त में वो जल्दी वापस आ जाया करते थे, लेकिन आज मेरे शौहर को बहुत देर हो गई थी। मैं रात को जागती रही, यहाँ तक कि सुबह फजर की अजान होने लगी। दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। मैंने देखा तो बाहर मेरा शौहर खड़ा था, हाँफता कांपता, जैसे किसी ने उसे मार दिया हो या फिर उसे मौत की खबर दे दी हो। वो बहुत परेशान लग रहा था। आते ही दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर पकड़कर लेट गया। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा था। उसके चेहरे पर आंसू फैले हुए थे। वो बहुत परेशान लग रहा था। उसको देखकर मुझे भी रोना आ रहा था। मैंने कहा, आपको क्या हुआ है, इतना रो क्यों रहे हैं? क्या उस औरत की वफात का गम है? बोले कि ऐसा मत कहो, जो हुआ मुझसे वो बहुत बड़ी गलती थी। मैंने देखा मेरे शौहर को सख्त बुखार आ रहा था। मैं उनके पास जाकर बैठ गई। मेरा हाथ पकड़कर बोले, मेरे साथ रहो, खुदा के लिए मुझे छोड़कर मत जाना। मुझे अपने शौहर की बेचैनी और बीमारी समझ नहीं आ रही थी। यहाँ तक कि मैं उनके साथ बैठी रही। फजर की अजान हुई, फिर मैंने नमाज पढ़ी। उसके बाद मेरे शौहर ने भी नमाज पढ़ी। आज उनकी परेशानी हदों को छू रही थी। मैंने देखा 2-3 दिन उन्हें बुखार रहा। फिर जब वो ठीक हुए तो इन्होंने मुझे बड़ी अजीब बात बताई। कहने लगे, सायमा, मैं तो उस औरत के जनाजे पर उसे गुस्ल देने गया था। मैंने ये बात भी सुन रखी थी कि उसे कभी किसी ने आज तक बिना नकाब के चेहरा नहीं देखा था। बहुत नेक औरत थी, तहज्जुद गुजार थी। मैंने सोचा था मैं तो बस गुस्ल दूंगा, लेकिन एक तजस्सुस मेरे दिल में था कि उस औरत का चेहरा कैसा होगा। वो क्यों इतनी नेक औरत पर किसी ने आज तक उसे देखा नहीं था, यानी कभी किसी मर्द ने उसके चेहरे पर नजर नहीं डाली थी। वो जवानी में फौत हो गई थी। ये भी एक अजीब मुअम्मा था। मैं ये बातें सोचता हुआ जब उस जगह पर पहुंचा जहां मैयत को रखा गया था, तो अंदर दाखिल होते ही मेरे चेहरे पर जोरदार थप्पड़ पड़ा। मुझे लगा किसी ने शरारत की है, पर मैंने सामने एक इंतहाई करीहा शक्ल वाले आदमी को देखा जिसने मुझे लाल जुबान दिखाई। उसकी आंखें भी लाल थीं। मैं तुम्हें बता नहीं सकता वो कितना खौफनाक था, पर मैं झूठ नहीं बोल रहा। वो बिल्कुल सच था। उसे मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं अपने शौहर की बात सुनकर दहल गई थी। शायद कि मेरे शौहर को अपने किए की सज़ा मिल गई थी, और शायद ये उनकी अच्छी नीयत थी जिसकी वजह से मेरे शौहर को अल्लाह ने इस काम से बचा लिया। वरना अगर उन्हें कुदरत एक बार सज़ा देती, एक बार रस्सी खींचती, तो न जाने उनका क्या हशर होता। इस वाक़े के बाद इन्होंने ये पेशा के लिए फौत हो गई थी, और मैंने अपने शौहर के साथ मिलकर एक छोटा सा कारोबार शुरू किया जो आज माशाल्लाह अच्छा जा रहा है और हमें उससे मुनाफा भी हो रहा है। खुदा मेरे शौहर को हमेशा खुश रखे और उनके इस गुनाह को माफ़ कर दे। आपका क्या ख्याल है, क्या मेरे शौहर को माफ़ी मिल जाएगी या फिर हमें इस गुनाह का कफ़ारा अदा करना होगा? बात ऐसी है कि किसी मुफ्ती को भी नहीं बता सकते। मेरी कहानी सुनने वाले तमाम लोग मुझे मशवरे से ज़रूर नवाजें। अगर कोई आलिम और जय्यद मेरी कहानी सुन रहे हैं तो वो भी मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह करें, ताकि मैं भी ज़िंदगी में पुरसकून हो सकूं। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।